سورۃ الممتحنہ، سورہ ممتحنہ کا تعارف۔ مقام نزول، سورہ ممتحنہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 2 رکوع اور 13 آیتیں ہیں۔ ممتحنہ نام رکھنے کی وجہ، ایک قول یہ ہے کہ اس سورت کا نام ممتحنہ ہے، اس سورت میں اس کا معنی ہوگا عورتوں کا امتحان لینے والی سورت۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس کا نام ممتحنہ ہے، یعنی اس سورت میں ان عورتوں کا ذکر ہے جن کا امتحان لیا گیا ہے۔ اس سورت کا نام اس کی آیت نمبر 10 کے کلمے فامتحنوہن سے ماخوذ ہے۔ سورہ ممتحنہ کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں ان مشرکین کے احکام بیان کیے گئے جنہوں نے مسلمانوں سے معاہدہ کیا اور جنہوں نے مسلمانوں سے جنگ نہیں کی۔ نیز اس میں مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے والی مومنہ عورتوں کے ایمان کا امتحان لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سورت میں مزید یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ دوستی کرنے اور ان سے محبت رکھنے سے منع کیا گیا، اور انہیں بتایا گیا کہ کفار کو جب بھی موقع ملے گا تو تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کریں گے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ قیامت کے دن کافر اولاد اور کافر رشتہ دار کوئی فائدہ نہیں دیں گے، بلکہ اس دن ایمان اور نیک اعمال کام آئیں گے۔ نمبر 2، اس کی مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی سیرت بیان کی گئی کہ کس طرح انہوں نے اپنی مشرک قوم سے بیزاری کا اظہار کیا تاکہ مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ نمبر 3، یہودیوں اور مشرکوں سے تعلقات کے بارے میں اصول بیان کیے گئے اور مدینہ منورہ ہجرت کر کے پہنچنے والی مومنہ عورتوں کا امتحان لینے کا حکم دیا گیا اور ان کے بارے میں شرعی حکم بیان کیا گیا۔ نمبر 4، اس سورت کے آخر میں مسلمانوں کو یہودیوں کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ سورہ حشر کے ساتھ مناسبت، سورہ ممتحنہ کی اپنے سے ماقبل سورت حشر کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے اہل کتاب اور کفار و مشرکین کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ ترجمہ، اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم انہیں دوستی کی وجہ سے خبریں پہنچاتے ہو، حالانکہ یقیناً وہ اس حق کے منکر ہیں جو تمہارے پاس آیا، وہ رسول کو، اور تمہیں اس بنا پر نکالتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا طلب کرنے کے لیے نکلے تھے تو ان سے دوستی نہ کرو، تم ان کی طرف محبت کا خفیہ پیغام بھیجتے ہو، اور میں ہر اس چیز کو خوب جانتا ہوں جسے تم نے چھپایا اور جسے تم نے ظاہر کیا، اور تم میں سے جو یہ دوستی کرے تو بے شک وہ سیدھی راہ سے بہک گیا۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ شان نزول، بنی ہاشم کے خاندان کی ایک باندی سارہ مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس وقت حاضر ہوئی جب آپ فتح مکہ کی تیاری فرما رہے تھے۔ حضور اقدس علیہ السلام نے اس سے فرمایا، کیا تم مسلمان ہو کر آئی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ ارشاد فرمایا، کیا ہجرت کر کے آئی ہے؟ اس نے عرض کی نہیں۔ ارشاد فرمایا، پھر کیوں آئی ہو؟ اس نے عرض کی، محتاجی سے تنگ ہو کر آئی ہوں۔ حضرت عبد المطلب کی اولاد نے اس کی امداد کرتے ہوئے کپڑے بنائے اور سامان دیا۔ حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے ملے تو انہوں نے اسے 10 دینار دیے، ایک چادر دی، اور اس کی معرفت ایک خط اہل مکہ کے پاس بھیجا جس کا مضمون یہ تھا، حضور انور علیہ السلام تم پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تم سے اپنے بچاؤ کی جو تدبیر ہو سکے کر لو۔ سارا یہ خط لے کر روانہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے
اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی خبر دی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چند اصحاب کو، جن میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی تھے، گھوڑوں پر روانہ کیا اور فرمایا روضہ خاخ کے مقام پر تمہیں ایک مسافر عورت ملے گی، اس کے پاس حاطب بن ابی بلتعا کا خط ہے جو اہل مکہ کے نام لکھا گیا ہے، وہ خط اس سے لے لو اور اس کو چھوڑ دو، اگر خط دینے سے انکار کرے تو اس کی گردن مار دو۔ یہ حضرات روانہ ہوئے اور عورت کو ٹھیک اسی مقام پر پایا جہاں حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا۔ اس سے خط مانگا تو وہ انکار کر گئی اور قسم کھا گئی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے واپسی کا ارادہ کیا تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے قسم کھا کر فرمایا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر واقع کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر تلوار کھینچ کر عورت سے فرمایا تو خط نکال دے ورنہ میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم قتل کرنے پر بالکل آمادہ ہیں تو اس نے اپنے جوڑے میں سے خط نکال کر دے دیا۔ جب یہ حضرات خط لے کر واپس پہنچے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حاطب کو بلا کر فرمایا اے حاطب، خط لکھنے کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں جب سے اسلام لایا ہوں تب سے کبھی میں نے کفر نہیں کیا، اور جب سے حضور کی نیاز مندی میسر آئی ہے تب سے کبھی آپ کے ساتھ خیانت نہ کی، اور جب سے اہل مکہ کو چھوڑا ہے تب سے کبھی ان کی محبت دل میں نہ آئی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ میں قریش میں رہتا تھا اور ان کی قوم میں سے نہ تھا، میرے سوا دوسرے مہاجرین کے مکہ مکرمہ میں رشتہ دار ہیں جو ان کے گھر بار کی نگرانی کرتے ہیں، لیکن میرا وہاں کوئی رشتہ دار نہیں، مجھے اپنے گھر والوں کے بارے میں اندیشہ تھا، اس لیے میں نے یہ چاہا کہ میں اہل مکہ پر کچھ احسان رکھ دوں تاکہ وہ میرے گھر والوں کو نہ ستائیں، اور یہ بات میں یقین سے جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اہل مکہ پر عذاب نازل فرمانے والا ہے، میرا خط انہیں بچا نہ سکے گا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا یہ عذر قبول فرمایا اور ان کی تصدیق کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے تاکہ اس منافق کی گردن مار دوں۔ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ خبردار ہے، جب ہی اس نے اہل بدر کے حق میں فرمایا کہ جو چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور یہ آیات نازل ہوئیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ جو میرے اور تمہارے دشمن ہیں، تم انہیں دوستی کی وجہ سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوشیدہ خبریں پہنچاتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے پاس آئے ہوئے حق یعنی اسلام اور قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور تمہیں اس بنا پر مکہ مکرمہ سے نکالتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لائے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا طلب کرنے کے لیے اپنے وطن سے نکلے تھے تو ان کافروں سے دوستی نہ کرو، تم انہیں خفیہ محبت کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ تمہیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ میں ہر اس چیز کو خوب جانتا ہوں جسے تم نے چھپایا اور جسے تم نے ظاہر کیا، اور یاد رکھو تم میں سے جو ان سے دوستی کرے گا تو بے شک وہ سیدھی راہ سے بہک گیا۔ آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے مزید 5 باتیں یہ معلوم ہوئی۔ نمبر 1، کفار مکہ مسلمانوں کے دشمن تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا دشمن بھی فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا دشمن اللہ تعالیٰ کا بھی دشمن ہے۔ نمبر 2، کفار کو مسلمانوں کے راز سے خبردار کرنا غداری اور دین و قوم سے بغاوت ہے۔ نمبر 3، حضرت حاطب رضی اللہ تعالی عنہ سے گناہ سرزد ہوا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مومن فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کبیرہ گناہ کرنے سے انسان کافر نہیں ہوتا۔ نمبر 4، ایمان کا دشمن جان کے دشمن سے زیادہ خطرناک ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد اسی وقت ہوگا جب مجاہد کا دل مومن کی محبت اور کافر کی عداوت سے پر ہو۔ اگر مجاہد کے دل میں کافر کی طرف تھوڑا سا میلان بھی ہوا تو اس کا مجاہد فی سبیل اللہ رہنا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی سے دوستی اور دشمنی رکھنے کے 4 فضائل۔ یہاں موضوع کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی سے دوستی اور دشمنی رکھنے کے 4 فضائل سماعت کیجیے۔ نمبر 1، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا وہ لوگ کہاں ہیں جو میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے تھے؟ آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں رکھوں گا، آج میرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں۔ نمبر 2، مسلم شریف کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے دوسرے علاقے میں گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے پر ایک فرشتہ بٹھا دیا۔ جب وہ فرشتے کے پاس آیا تو اس نے دریافت کیا کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا اس علاقے میں میرا بھائی ہے، اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا کیا اس پر تیرا کوئی احسان ہے جسے لینے جا رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں، صرف یہ بات ہے کہ میں اسے اللہ تعالیٰ کے لیے دوست رکھتا ہوں۔ فرشتے نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تجھے یہ خبر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے دوست رکھا جیسے تو نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے محبت کی ہے۔ حدیث نمبر 3، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھے، اللہ تعالیٰ کے لیے دشمنی رکھے، اللہ تعالیٰ کے لیے دے اور اللہ تعالیٰ کے لیے منع کرے تو اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا۔ حدیث نمبر 4، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسند کون سا عمل ہے؟ کسی نے کہا نماز و زکوٰۃ اور کسی نے کہا جہاد۔ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا عمل اللہ تعالیٰ کے لیے محبت اور بغض رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کے لیے کسی سے دوستی، دشمنی اور بغض رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون۔ ترجمہ، اگر وہ تمہیں پالیں تو تمہارے دشمن ہوں گے اور تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں برائی کے ساتھ دراز کریں گے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم کافر ہو جاؤ۔ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً، اگر وہ تمہیں پالیں تو تمہارے دشمن ہوں گے، یعنی کفار کی عداوت کا یہ حال ہے کہ تم ان کے ساتھ کتنے ہی اس قسم کے سلوک کرو، لیکن انہیں جب کبھی موقع ملے گا تو وہ تم سے اپنی دشمنی نکالنے میں کمی نہ کریں گے، تمہیں مارنے اور قتل کرنے کے لیے تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں گے، تمہیں گالی گلوچ کرنے اور برا بھلا کہنے کے ساتھ اپنی زبانیں دراز کریں گے، اور ان کی تمنا یہ ہے کہ کسی طرح تم کافر ہو جاؤ۔ تو ایسے لوگوں کو دوست بنانا اور ان سے بھلائی کی امید رکھنا اور ان کی عداوت سے غافل رہنا ہرگز نہیں چاہیے۔ لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم واللہ بما تعملون بصیر۔ ترجمہ، تمہارے رشتے اور تمہاری اولاد قیامت کے دن ہرگز تمہیں نفع نہ دیں گے، اللہ تمہارے درمیان جدائی کر دے گا اور اللہ تمہارے کام خوب دیکھ رہا ہے۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، تمہارے رشتے اور تمہاری اولاد قیامت کے دن ہرگز تمہیں نفع نہ دیں گے، یعنی اے ایمان والو، جن رشتہ داروں اور اولاد کی وجہ سے تم کفار سے دوستی اور موالات کرتے ہو، یہ قیامت کے دن ہرگز تمہیں نفع نہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے اور ان کے درمیان اس طرح جدائی کر دے گا کہ فرما بردار جنت میں ہوں گے اور کافر نافرمان جہنم میں۔ اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام دیکھ رہا ہے تو وہ تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دے گا۔ یاد رہے کہ قیامت کے دن مسلمان کے کافر رشتہ دار اور کافر اولاد اس کے کام نہ آئے گی، جبکہ مومن رشتہ دار اور مومن اولاد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ضرور کام آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ ترجمہ، اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ اور ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء۔ ترجمہ، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی جس اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان والدین کے عمل میں کچھ کمی نہ کریں گے۔ خلاصہ یہ کہ ایمان والے ایک دوسرے کے کام آئیں گے جبکہ کافر کسی کے کام نہ آئیں گے۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم۔ ترجمہ، بے شک ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں تمہارے لیے بہترین پیروی تھی
جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بے شک ہم تم سے اور ان سے بیزار ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، ہم نے تمہارا انکار کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور عداوت ظاہر ہو گئی، حتیٰ کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، مگر ابراہیم کا اپنے عرفی باپ سے یہ کہنا پیروی کے قابل نہیں کہ میں ضرور تیرے لیے مغفرت کی دعا مانگوں گا اور میں اللہ کے سامنے تیرے لیے کسی نفع کا مالک نہیں ہوں۔ اے ہمارے رب، ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع لائے اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ بنا اور ہمیں بخش دے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو ہی بہت عزت والا، بڑا حکمت والا ہے۔ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، بے شک ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں تمہارے لیے بہترین پیروی تھی۔ اس آیت میں حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مومنین سے خطاب ہے اور سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کا حکم ہے کہ دین کے معاملے میں رشتہ داروں کے ساتھ ان کا طریقہ اختیار کریں۔ چنانچہ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کی سیرت میں تمہارے لیے بہترین پیروی تھی۔ جب انہوں نے اپنی مشرک قوم سے کہا بے شک ہم تم سے اور ان بتوں سے بیزار ہیں جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا پوچھتے ہو، ہم تمہارے منکر ہوئے اور ہم نے تمہارے دین کی مخالفت اختیار کی، اور جب تک تم ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے تب تک ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور عداوت ظاہر ہو گئی۔ البتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے عرفی باپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا پیروی کے قابل نہیں، کیونکہ یہ ایک وعدے کی بنا پر تھا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ظاہر ہو گیا کہ وہ کفر پر ہی قائم ہے تو آپ نے اس سے بیزاری ظاہر کر دی، لہٰذا یہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ اپنے کافر رشتہ دار کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا۔ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور ان مومنین کی دعا ہے جو آپ کے ساتھ تھے، اور یہ استثناء سے پہلے والے کلام کے ساتھ متصل ہے، لہٰذا مومنین کو اس دعا میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنی چاہیے۔ نوٹ: خیال رہے کہ مسلمانوں پر حضور اقدس علیہ السلام کی پیروی مطلقاً لازم ہے، جبکہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی پیروی خاص اعمال میں ہے، کیونکہ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعت کے بہت سے احکام منسوخ بھی ہو گئے ہیں، لہٰذا یہ آیت سورہ احزاب کی اس آیت لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کے خلاف نہیں، کیونکہ یہاں خاص صورتوں میں خاص پیروی کا حکم ہے اور سورہ احزاب کی آیت میں مطلقاً پیروی کا حکم ہے۔ آیت قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے تین باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک، انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ اپنا ایمان اپنے قول اور فعل سے ظاہر کر دے۔ نمبر دو، کفار سے دشمنی رکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا مسلمانوں سے محبت رکھنا ضروری ہے۔ نمبر تین، اللہ تعالیٰ کے اذن اور اس کی اجازت سے انبیاء کرام علیہ السلام گناہ گار مومنوں سے عذاب دور کریں گے اور ان کی شفاعت سے عذاب دور ہوگا، لہذا یہ آیت مومنوں کے حق میں شفاعت نہ ہونے کی دلیل نہیں بن سکتی۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ بنا، یعنی یہ دعا مانگنے میں بھی مسلمانوں کو ان کی پیروی کرنی چاہیے کہ اے ہمارے رب عز و جل کافروں کو ہم پر غلبہ دے کر ہمیں ان کے لیے آزمائش نہ بنا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو حق پر اور مسلمانوں کو باطل پر گمان کرنے لگیں گے اور یوں ان کا کفر اور بھی بڑھ جائے گا۔ نیز اے اللہ ہمیں بخش دے، اے ہمارے رب عز و جل بے شک تو ہی عزت والا اور حکمت والا ہے۔ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ ترجمہ: اے مسلمانوں، بے شک ضرور تمہارے لیے ان میں اچھی پیروی تھی اس کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے، اور جو منہ پھیرے تو بے شک اللہ ہی بے نیاز ہر حمد کے لائق ہے۔ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، بے شک ضرور تمہارے لیے ان میں اچھی پیروی تھی، یعنی اے میرے حبیب علیہ السلام کی امت، تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کی سیرت میں اچھی پیروی تھی، خاص طور پر اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت و ثواب اور آخرت کی راحت کا طالب ہو اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرے، اور جو ایمان لانے سے منہ پھیرے اور کفار سے دوستی کرے تو وہ سمجھ لے کہ ہمارے دین کو اس کی ضرورت نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہی بے نیاز اور حمد کے لائق ہے۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم۔ ترجمہ: قریب ہے کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت پیدا فرما دے جو ان میں سے تمہارے دشمن ہیں، اور اللہ بہت قدرت والا ہے اور اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔
عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، قریب ہے کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت پیدا فرما دے جو ان میں سے تمہارے دشمن ہیں۔ شان نزول، جب اوپر کی آیات نازل ہوئی تو صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے عزیز و اقارب کی دشمنی میں بہت سخت اور ان سے بیزار ہو گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر انہیں امید دلائی کہ ان کفار کا حال بدلنے والا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور کفار مکہ میں سے ان لوگوں کے درمیان جن سے تمہاری دشمنی ہو گئی ہے اس طرح محبت پیدا کر دے کہ انہیں ایمان کی توفیق دے دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دل بدلنے، حال تبدیل کرنے اور محبت کے اسباب آسان کرنے پر بہت قدرت والا ہے، اور مشرکوں میں سے جو ایمان لائے اسے اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور اس پر مہربان ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا، اور فتح مکہ کے بعد ان میں سے کثیر تعداد ایمان لے آئی اور وہ ایمان والوں کے دوست اور بھائی بن گئے اور ان کی ایک دوسرے سے محبت بڑھی۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون۔ ترجمہ، اللہ تمہیں ان لوگوں سے احسان کرنے اور انصاف کا برتاؤ کرنے سے منع نہیں کرتا جنہوں نے تم سے دین میں لڑائی نہیں کی اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ تمہیں صرف ان لوگوں سے دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جو تم سے دین میں لڑے اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے پر تمہارے مخالفین کی مدد کی، اور جو ان سے دوستی کرے تو وہی ظالم ہیں۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، اللہ تمہیں ان لوگوں سے منع نہیں کرتا جنہوں نے تم سے دین میں لڑائی نہیں کی۔ اس آیت کی تفسیر میں کثیر اقوال اور اختلاف ہیں، اور عملی صورت جس پر اس آیت کو منطبق کرنا ہے وہ تو سینکڑوں سے زائد ہیں، لہذا صرف ایک راجع خلاصہ کلام یہاں پیش کیا جاتا ہے۔ تفصیل کے لیے فتاوی رضویہ کی 14ویں جلد میں موجود اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کے رسالے المحجۃ المؤتمنہ فی آیات الممتحنہ کا مطالعہ کریں۔ خلاصہ آیت یہ ہے کہ جن کفار سے مسلمانوں کا امن و امان کا معاہدہ ہے یا جو ذمی کفار ہیں ان کے ساتھ بر یعنی اچھا سلوک کرنے اور اقساط کی ممانعت نہیں بلکہ اجازت ہے، جبکہ ان کے علاوہ کے ساتھ ممانعت ہے۔ اقساط کا معنی اور بر و اقساط دونوں کی تفصیل کے لیے یہ کلام سماعت فرمائیں۔ بر یعنی نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی نے کفار کے ساتھ بر و صلہ کی 3 صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار کے ساتھ بر و صلہ کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اعلیٰ صورت، اپنی کسی صحیح غرض کے بغیر بالقصد محض کافر کو نفع دینا اور بھلائی پہنچانا مقصود ہو۔ یہ صورت مستامن یعنی امان لے کر اسلامی سلطنت میں آنے والے کافر اور معاہد یعنی اس کافر سے بھی حرام ہے جس کے ساتھ معاہدہ ہے، کیونکہ امان اور معاہدہ ضرر کو روکنے کے لیے ہیں، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو جان بوجھ کر نفع پہنچانے کے لیے۔ نمبر 2، درمیانی صورت، اپنی ذاتی مصلحت جیسے کافر نے کچھ دیا تو اس کے بدلے میں اسے دینا یا رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہوئے کچھ مالی سلوک کرنا، یہ اس کافر کے ساتھ جائز ہے جس سے مسلمانوں کا معاہدہ ہے، اور جس سے معاہدہ نہیں اس سے ممنوع ہے۔ نمبر 3، ادنا صورت، اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت کے لیے جنگی چال کے طور پر کچھ دیا جائے، یہ حربی کافر یعنی جس سے معاہدہ نہیں اس کے ساتھ بھی جائز ہے۔ آیت کریمہ لا ینہاکم میں بر یعنی احسان کی درمیانی صورت مراد ہے، کیونکہ اعلیٰ اس کافر سے بھی حرام ہے جس سے معاہدہ ہے، اور ادنا اس کافر کے ساتھ بھی جائز ہے جس سے معاہدہ نہیں۔ اقساط کا مفہوم، اقساط یعنی انصاف کرنے کے مفسرین نے 3 معنی بیان کیے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ ان پر ظلم نہ کرو، اس معنی کے اعتبار سے یہ حکم حربی و معاہد ہر طرح کے کافر کے لیے عام ہے کہ حربی پر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں، اور اس معنی کے اعتبار سے یہ حکم رخصت نہیں بلکہ واجب ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ کافروں سے کیا ہوا معاہدہ پورا کرو، اور اس صورت میں بھی یہ حکم واجب ہے نہ کہ صرف رخصت۔ البتہ معاہدے کی مدت پوری کرنا واجب نہیں، کوئی مصلحت ہو تو مدت سے پہلے بتا کر معاہدہ توڑ دینا جائز ہے۔ تیسرا معنی یہ کہ ایک ساتھ سے مراد اپنے مال سے کچھ حصہ دے دینا ہے، اور یہ وہی بر یعنی نیکی کرنا ہی ہے، گویا اس صورت میں بر و اقساط ایک ہی چیز ہو گئے۔ اس پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہاں، یہاں بر نیکی کرنے اور اقساط یعنی انصاف کرنے
دونوں لفظوں میں یوں فرق ہو سکتا ہے کہ ایک ساتھ کا مطلب ہے کہ جتنا کافر نے دیا اتنا ہی دیا جائے، جیسے کافر نے 1000 روپے کی چیز دی تو جواب میں 1000 روپے کی چیز ہی دے دی جائے، تو یہ ایک ساتھ یعنی برابری کرنا ہو گیا۔ جبکہ اگر وہ کچھ نہ دے اور مسلمان اپنی رشتہ داری یا کسی مصلحت کی وجہ سے اسے 1000 روپے کی چیز دے دے، یا کافر نے 1000 روپے کی چیز دی لیکن مسلمان 1000 سے زائد کی شے دے دے، تو یہ بر یعنی احسان کرنا، نیکی کرنا، سلوک کرنا کہلائے گا۔ کفار کے ساتھ دوستی کی صورتیں اور ان کے احکام۔ آیت نمبر 9 میں کفار کے ساتھ دوستی سے منع کیا گیا۔ یہاں ان سے دوستی سے متعلق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کے کلام کا خلاصہ سماعت کیجیے۔ موالات یعنی کفار کے ساتھ دوستی کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حقیقی موالات، اس کی ادنا صورت قلبی میلان ہے۔ یہ تمام صورتوں میں ہر کافر سے مطلقاً ہر حال میں حرام ہے، البتہ طبعی میلان جیسے ماں باپ، اولاد یا خوبصورت بیوی کی طرف غیر اختیاری طور پر ہوتا ہے، یہ اس حکم میں داخل نہیں۔ پھر بھی اس تصور سے کہ یہ اللہ اور رسول کے دشمن ہیں اور ان سے دوستی حرام ہے، اپنی طاقت کے مطابق اس میلان کو دبانا یہاں تک کہ بن پڑے تو فنا کر دینا لازم ہے۔ اس میلان کا آنا بے اختیار تھا اور اسے زائل کرنا قدرت میں ہے، تو اسے رکھنا دوستی کو اختیار کرنا ہوا اور یہ حرام قطعی ہے۔ اسی لیے جس غیر اختیاری چیز کے ابتدائی امور کسی شخص نے اپنے اختیار سے پیدا کیے تو اس میں اس کا کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگا۔ جیسے شراب سے عقل زائل ہو جانا اختیار میں نہیں، لیکن جب اختیار سے پی تو عقل کا زوال اور اس پر جو کچھ مرتب ہوا سب اسی کے اختیار سے ہوگا۔ نمبر 2 صورتاً موالات، اس کی صورت یہ ہے کہ بندے کا دل کافر کی طرف اصلاً مائل نہ ہو، لیکن اس سے برتاؤ ایسا کرے جو بظاہر محبت و میلان کا پتہ دیتا ہو۔ یہ ضرورت اور مجبوری کی حالت میں صرف ضرورت و مجبوری کی مقدار مطلقاً جائز ہے، اور بقدر ضرورت یہ کہ مثلاً صرف عداوت کا اظہار نہ کرنے سے کام نکلتا ہو تو اسی قدر پر اکتفا کرے، اور اظہار محبت کی ضرورت ہو تو حتی الامکان پہلو دار بات کہے، صراحت کے ساتھ اظہار کرنے کی اجازت نہیں، اور اگر اس کے بغیر نجات نہ ملے اور دل ایمان پر مطمئن ہو تو صراحت کے ساتھ اظہار کی رخصت ہے، اور اب بھی عزیمت یہی ہے کہ ایسا نہ کرے۔ اب زیر تفسیر دونوں آیات کا خلاصہ سماعت فرمائیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ تمہیں ان کافروں کے ساتھ احسان اور انصاف کا برتاؤ کرنے سے منع نہیں کرتا جنہوں نے تم سے دین میں لڑائی نہیں کی اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا۔ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، اور وہ تمہیں صرف ان کافروں کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جو تم سے دین میں لڑے اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، اور تمہیں نکالنے پر تمہارے مخالفین کی مدد کی، اور جو ان سے دوستی کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بإیمانہن فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں کفرستان سے اپنے گھر چھوڑ کر آئیں تو ان کا امتحان کرو، اللہ ان کے ایمان کا حال بہتر جانتا ہے۔ پھر اگر وہ تمہیں ایمان والیاں معلوم ہوں تو انہیں کافروں کی طرف واپس نہ لوٹاؤ، نہ یہ ان کافروں کے لیے حلال ہے اور نہ وہ کافر ان کے لیے حلال ہیں، اور ان کے کافر شوہروں کو وہ حق مہر دے دو جو انہوں نے خرچ کیا ہو، اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان سے نکاح کر لو جب ان کے مہر انہیں دو، اور کافرہ عورتوں کے نکاح پر نہ جمے رہو، اور وہ مانگ لو جو تم نے خرچ کیا ہو، اور کافر مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تم میں فیصلہ فرماتا ہے، اور اللہ بہت علم والا بڑا حکمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں اپنے گھر چھوڑ کر آئیں۔ اس آیت میں ہجرت کر کے آنے والی مسلمان عورتوں کے بارے میں 7 احکام دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اے ایمان والو، جب کفرستان سے مسلمان عورتیں اپنے گھر چھوڑ کر تمہارے پاس آئیں تو ان کی جانچ کر لیا کرو کہ ان کی ہجرت خالص دین کے لیے ہے۔ ایسا تو نہیں ہے
کہ انہوں نے اپنے شوہروں کی عداوت میں گھر چھوڑا ہو، اور یاد رکھو کہ ان عورتوں کا امتحان تمہارے علم کے لیے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ان کے ایمان کا حال تم سے بہتر جانتا ہے۔ ان کی جانچ کا طریقہ یہ ہے کہ ان سے قسم لی جائے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ان عورتوں کو قسم دی جائے کہ وہ نہ شوہروں کی عداوت میں نکلی ہیں اور نہ اور کسی دنیاوی وجہ سے، بلکہ انہوں نے صرف اپنے دین و ایمان کے لیے ہجرت کی ہے۔ نمبر 2، اگر جانچ کے بعد وہ تمہیں ایمان والیاں معلوم ہو تو انہیں ان کے کافر شوہروں کی طرف واپس نہ لوٹاؤ، کیونکہ نہ یہ مسلمان عورتیں ان کافروں کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کافر مرد ان مسلمان عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کافر کی کافرہ بیوی ایمان لا کر ہجرت کر جائے تو وہ اس کافر کے نکاح سے نکل جائے گی۔ نمبر 3، ان کے کافر شوہروں کو وہ حق مہر دے دو جو انہوں نے ان عورتوں کو دیے تھے۔ شان نزول، یہ آیت صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی۔ صلح میں یہ شرط تھی کہ مکہ والوں میں سے جو شخص ایمان لا کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اس کو اہل مکہ واپس لے سکتے ہیں، اور اس آیت میں یہ بیان فرما دیا گیا کہ یہ شرط صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کی تصریح عہد نامے میں نہیں، اور نہ عورتیں اس قرارداد میں داخل ہو سکتی ہیں کیونکہ مسلمان عورت کافر کے لیے حلال نہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ آیت کا یہ حصہ پہلے حکم یعنی ان کے کافر شوہروں کی طرف واپس نہ لوٹاؤ کا ناسخ ہے۔ یہ قول اس صورت میں درست ہے کہ عورتیں صلح کے عہد میں داخل ہوں، لیکن عورتوں کا اس عہد میں داخل ہونا صحیح نہیں، کیونکہ بخاری شریف میں عہد نامے کے یہ الفاظ مروی ہیں، لا یأتیک منا رجلا وان کان علی دینک الا رددتہ، یعنی ہم سے جو مرد آپ کے پاس پہنچے خواہ وہ آپ کے دین ہی پر ہو آپ اس کو واپس دیں گے۔ ان میں عورت کا ذکر نہیں ہے۔ یہاں اس مہر سے متعلق 2 شرعی مسائل بھی ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، یہ مہر دینا اس صورت میں ہے جبکہ عورت کا کافر شوہر اسے طلب کرے، اور اگر طلب نہ کرے تو اس کو کچھ نہیں دیا جائے گا۔ نمبر 2، اسی طرح اگر کافر نے اس مہاجرہ عورت کو مہر نہیں دیا تو بھی وہ کچھ نہ پائے گا۔ نمبر 3، تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان ہجرت کرنے والی عورتوں کو مہر دے کر ان سے نکاح کر لو، اگرچہ دارالحرب میں ان کے شوہر ہوں، کیونکہ اسلام لانے سے وہ ان شوہروں پر حرام ہو گئیں اور ان کی زوجیت میں نہ رہیں۔ یاد رہے کہ یہاں مہر دینے سے مراد اس کو اپنے ذمے لازم کر لینا ہے، اگرچہ بالفعل نہ دیا جائے۔ نیز اس سے یہ ثابت ہوا کہ ان عورتوں سے نکاح کرنے پر نیا مہر واجب ہوگا، جبکہ ان کے شوہروں کو جو ادا کر دیا گیا وہ اس میں شمار نہیں ہوگا۔ گویا یہاں 2 قسم کی رقم دینا ہوگی، ایک سابقہ کافر شوہر کو اور دوسری بطور مہر عورت کو۔ نمبر 4، کافرہ عورتوں کے نکاح پر نہ جمے رہو، یعنی جو عورتیں دارالحرب میں رہ گئیں یا مرتدہ ہو کر دارالحرب میں چلی گئیں ان سے زوجیت کا علاقہ نہ رکھو۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہونے کے بعد رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان کافرہ عورتوں کو طلاق دے دی جو مکہ مکرمہ میں تھی۔ یہاں یہ مسئلہ یاد رہے کہ اگر مسلمان کی عورت معاذ اللہ مرتدہ ہو جائے تو وہ اس کے نکاح سے باہر نہ ہوگی، البتہ عورت کے مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ اسی شوہر سے نکاح ضرور پڑھا جائے گا۔ نمبر 5، ان عورتوں کو تم نے جو مہر دیے تھے وہ ان کافروں سے وصول کر لو جنہوں نے ان سے نکاح کیا۔ نمبر 6، کافروں کی جو عورتیں ہجرت کر کے دارالاسلام میں چلی آئیں ان پر کافروں نے جو خرچ کیا وہ ان مسلمانوں سے مانگ لیں جنہوں نے ان عورتوں سے نکاح کیا ہے۔ آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ یہاں جو احکام دیے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ، اور اگر تم مسلمانوں کے ہاتھ سے تمہاری کچھ عورتیں کافروں کی طرف نکل جائیں پھر تم کافروں کو سزا دو تو جن کی بیویاں چلی گئی تھیں انہیں مال غنیمت سے اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، اور اگر تم مسلمانوں کے ہاتھ سے تمہاری کچھ عورتیں کافروں کی طرف نکل جائیں۔ شان نزول، اس سے پہلی والی آیت نازل ہونے کے بعد مسلمانوں نے تو ہجرت کرنے والی عورتوں کے مہر ان کے کافر شوہروں کو ادا کر دیے، جبکہ کافروں نے مرتدہ عورتوں کے مہر مسلمانوں کو ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس سے کچھ عورتیں مرتدہ ہو کر کافروں کی طرف نکل جائیں تو پھر تم کافروں کو جہاد کے ذریعے سزا دو اور ان سے غنیمت پاؤ، تو جن کی عورتیں مرتدہ ہو کر دارالحرب میں چلی گئی تھیں انہیں مال غنیمت سے اتنا دے دو جتنا انہوں نے ان عورتوں کو مہر دینے میں خرچ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ مومنین مہاجرین کی عورتوں میں سے 6 عورتیں ایسی تھیں
جنہوں نے دارالحرب کو اختیار کیا اور مشرکین کے ساتھ ملی اور مرتدہ ہو گئیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے شوہروں کو مال غنیمت سے ان کے مہر عطا فرمائے۔ نوٹ: یاد رہے کہ ان آیتوں میں جو یہ احکام دیے گئے کہ مہاجرات کا امتحان لینا، کفار نے اپنی بیویوں پر جو خرچ کیا ہو وہ ہجرت کے بعد انہیں دینا، مسلمانوں نے اپنی بیویوں پر جو خرچ کیا ہو وہ ان کے مرتدہ ہو کر کافروں سے مل جانے کے بعد کافروں سے مانگنا، جن کی بیویاں مرتدہ ہو کر چلی گئی ہوں انہوں نے جو ان پر خرچ کیا تھا وہ انہیں مال غنیمت میں سے دینا، یہ تمام احکام جہاد والی آیت سے یا غنیمت والی آیت سے یا احادیث سے منسوخ ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ احکام تب تک باقی رہے جب تک یہ عہد رہا، اور جب وہ عہد اٹھ گیا تو احکام بھی نہ رہے۔ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم۔ ترجمہ: اے نبی، جب مسلمان عورتیں تمہارے حضور اس بات پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ بدکاری کریں گی اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی اور نہ وہ بہتان لائیں گی جسے اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے درمیان میں گھڑیں، اور کسی نیک بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی تو ان سے بیعت لو اور اللہ سے ان کی مغفرت چاہو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے نبی جب مسلمان عورتیں تمہارے حضور حاضر ہوں۔ جب فتح مکہ کے دن حضور اقدس علیہ السلام مردوں سے بیعت لے کر فارغ ہوئے اور عورتوں سے بیعت لینا شروع کی تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب، جب مسلمان عورتیں آپ کی بارگاہ میں اس بات پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے پر قائم رہیں گی، چوری نہ کریں گی، بدکاری نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، کسی کے بچے کو اپنے شوہر کی طرف منسوب نہ کریں گی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گی تو ان سے بیعت لیں اور اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت چاہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر خواتین کی بیعت۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مردوں کی بیعت لے کر فارغ ہوئے تو کوہ صفا پر عورتوں سے بیعت لینا شروع کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے کھڑے ہو کر حضور اقدس علیہ السلام کا کلام مبارک عورتوں کو سناتے جاتے تھے۔ اسی دوران حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہا ڈرتے ڈرتے برقع پہن کر اس طرح حاضر ہوئی کہ پہچانی نہ جائیں۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا، میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گی۔ حضرت ہند نے سر اٹھا کر کہا، آپ ہم سے وہ عہد لے رہے ہیں جو ہم نے آپ کو مردوں سے لیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس دن مردوں سے صرف اسلام و جہاد پر بیعت لی گئی تھی۔ حضور پور علیہ السلام نے فرمایا، اور چوری نہ کرو گی۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخیل آدمی ہیں اور میں نے ان کا مال ضرور لیا ہے، میں نہیں سمجھتی کہ مجھے حلال ہوا یا نہیں۔ حضرت ابو سفیان وہاں حاضر تھے، انہوں نے کہا، جو تو نے پہلے لیا اور جو آئندہ لے گی سب حلال ہے۔ اس پر نبی کریم علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، تو ہند بنت عتبہ ہے؟ عرض کی، جی ہاں، مجھ سے جو قصور ہوئے ہیں وہ معاف فرما دیجئے۔ پھر حضور انور علیہ السلام نے فرمایا، اور بدکاری نہ کرو گی۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، کیا کوئی آزاد عورت بدکاری کرتی ہے؟ پھر ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گی۔ حضرت ہند نے کہا، ہم نے چھوٹے چھوٹے بچے پالے، جب وہ بڑے ہو گئے تو آپ نے انہیں قتل کر دیا، اب آپ جانے اور وہ جانے۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ اس لیے کہا کہ ان کا لڑکا حنظلہ بن ابو سفیان بدر میں قتل کر دیا گیا تھا۔ حضرت ہند کی یہ گفتگو سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہنسی آئی۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان کوئی بہتان نہ گھڑو گی۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، خدا کی قسم، بہتان بہت بری چیز ہے، اور حضور اقدس علیہ السلام ہمیں نیک باتوں اور اچھی خصلتوں کا حکم دیتے ہیں۔ پھر سرور عالم علیہ السلام نے فرمایا، کسی نیک بات میں رسول کریم علیہ السلام کی نافرمانی نہ کرو گی۔ اس پر حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اس مجلس میں ہم اس لیے حاضر ہی نہیں ہوئے کہ اپنے دل میں آپ کی نافرمانی کا خیال آنے دیں۔ عورتوں نے ان تمام امور کا اقرار کیا اور 457 عورتوں نے بیعت کی۔ عورتوں سے بیعت کی کیفیت۔
عورتوں سے لی جانے والی بیعت میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے مصافحہ نہ فرمایا اور عورتوں کو اپنا دست مبارک چھونے نہ دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم، بیعت کرتے وقت آپ کے ہاتھ نے کسی عورت کے ہاتھ کو مس نہیں کیا، آپ ان کو صرف اپنے کلام سے بیعت کرتے تھے۔ بیعت کی کیفیت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ پانی کے ایک بڑے برتن میں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ڈالا، پھر اسی میں عورتوں نے اپنے ہاتھ ڈالے، اور یہ بھی کہا گیا کہ بیعت کپڑے کے واسطے سے لی گئی تھی، اور بعید نہیں ہے کہ دونوں صورتیں عمل میں آئی ہوں۔ آیت یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 4 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، پیر کسی کو مرید کرتے وقت عمومی توبہ کے ساتھ خاص ان گناہوں سے بھی توبہ کرائے جن میں مرید گرفتار ہے، مثلا بے نمازی سے ترک نماز کی، یا سود خور سے سود خوری سے خاص طور پر توبہ کرائے اور آئندہ کے لیے اس پر قائم رہنے کا حکم دے۔ نمبر 2، پیر کو چاہیے کہ بیعت لینے کے بعد اپنے مرید کے لیے دعائے مغفرت کرے کہ اے اللہ عز و جل اس کے گزشتہ گناہ بخش دے۔ نمبر 3، خود توبہ کرنے کا حکم اور ہے اور اللہ تعالیٰ کے کسی مقبول بندے کے ہاتھ پر توبہ کرنے کا دوسرا حکم ہے۔ نمبر 4، مسلمانوں کا مشائخ کے ہاتھ پر بیعت ہونا سنت ہے، کیونکہ یہ مومنہ عورتیں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی بیعت کرتی تھیں کہ آئندہ گناہوں سے بچیں گی، اور یہی مشائخ کی بیعت کا منشا ہے۔ یاد رہے کہ بیعت کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، بیعت اسلام، نمبر 2، بیعت خلافت، نمبر 3، بیعت تقوی، نمبر 4، بیعت توبہ۔ آج کل کی بیعت توبہ یا تقوی کی بیعت ہے۔ اس بیعت کا ماخذ یہ آیت اور اس جیسی دوسری آیات ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرة کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ ترجمہ، اے ایمان والو، ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ نے غضب کیا، بے شک وہ آخرت سے نا امید ہو چکے ہیں، جیسے کافر قبر والوں کے دنیا میں لوٹنے سے نا امید ہو چکے ہیں، یا قبر والوں میں سے کفار ثواب آخرت سے نا امید ہو چکے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے ایمان والو، ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ نے غضب کیا۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اے ایمان والو، مشرکوں سے دوستی نہ کرو، بے شک وہ آخرت کے منکر ہونے کی وجہ سے اس کے ثواب سے ایسے نا امید ہو چکے ہیں جیسے وہ قبر والوں کے دنیا میں واپس آنے سے نا امید ہو چکے ہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے ایمان والو، یہودیوں سے دوستی نہ کرو، بے شک وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو برحق نبی جاننے کے باوجود انکار کرنے کی وجہ سے آخرت کے ثواب سے ایسے ہی نا امید ہو چکے ہیں جیسے کفار مرے ہوئے لوگوں کے دنیا میں واپس آنے سے مایوس ہو چکے ہیں۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔